بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو، کشمش بلغم کو کم کرتی ہے۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، اس کی کوئی دوا نہیں۔ مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے۔ سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے: گردے خراب نہیں ہوتے، گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے، دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے، دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ سنت مبارکہ پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ وہ باتیں جو روزمرہ زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترا کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی کا استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آئے، سحر کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجور کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے۔ جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلد گھیر لیتی ہیں۔ کافی اور چائے کا زیادہ استعمال ہونٹوں کو کالا کرتا ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو اس بغول کا چھلکا دہی میں ڈال کر نہار منہ استعمال کریں۔ کچا لہسن کھانے سے دماغ میں طاقت آتی ہے۔ سفید بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو فوراً راستہ تبدیل کرو۔ کالی بلی گھر میں آئے تو اسے کھانا ڈال دو، گھر میں دولت آئے گی۔ لوہے کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ناریل کے تیل کی مالش کرنے سے جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتے روزانہ صبح اٹھ کر پانی میں بھگو دیں، 1 گھنٹہ بعد چھان کر پی لیں۔ صرف 6 ہفتے میں شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی۔ کپڑے پر کالے دھبے لگ جائیں تو لیموں سے دھوئیں۔ بواسیر ہونے پر خارش ہو تو بڑی الائچی کھا لو، خارش نہیں ہوگی۔ رات کو سوتے وقت سر کے پاس پیاز رکھ کر سونے سے دماغ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لہسن کھانے سے دل کے بند نالیاں کھل جاتی ہیں۔ چاول والے پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لال لوبیا شوگر کے مریضوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ اگر آگ لگ جائے تو اذان پڑھنے سے آگ کا زور کم ہو جاتا ہے اور آگ بجھنے لگتی ہے۔ اگر ٹی بی کا مسئلہ ہو تو روزانہ 8 پاؤ اونٹنی کا دودھ گرم کر کے پیتے رہیں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے ٹی بی ختم ہو جائے گی۔ اگر پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہو تو 1 چٹکی کالا نمک ادرک پر لگا کر چاٹنے سے پیٹ کے مروڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دل میں راز چھپائے رکھتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جس جگہ پر بیری کا درخت ہو وہاں جنات آتے ہیں۔ بیری کی چھال پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ خواب میں آم دیکھنا، بیٹا ہوگا، خوشی ملے گی۔ چکوترے کا جوس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ خواب میں بارش کا پانی دیکھنے سے رحمت برستی ہے۔ کھیرا چھلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن اور باورچی خانے کی نالی اور کونے کھدروں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔
کھڑے ہو کر پانی پینے سے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں پھول مکھانے ملا کر کھا لینے سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ جو لوگ نمک زیادہ کھاتے ہیں انہیں غصہ کم آتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے۔ سبزی جلدی پکانا چاہتے ہیں تو پکی ہوئی سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دو، سبزی جلدی پک جائے گی۔ اگر چینی میں چونٹیاں کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں تو چینی میں چند عدد لونگ رکھ دیں، اس سے کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ اگر مرغی انڈے نہ دے رہی ہو تو کریلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر نمک لگا کر مرغی کو ڈال کر کھلا دیں، دوسرے دن ہی انڈے دینا شروع کر دے گی۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ جینز کے کپڑے دھوتے وقت پانی میں 5 چمچ سرکہ ملا دیں تو اس سے جینز کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ سبزی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں پر تیل یا کوئی کولڈ کریم لگا لی جائے تو اس سے سبزی کا رنگ ناخنوں اور ہاتھوں پر نہیں آئے گا۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں آتی۔ کیلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج والا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ آلو ابال کر کھانے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینے سے برے خواب نہیں آتے۔ صبح نہار منہ کوئی بھی خوشبو والی چیز سونگھ لیا کرو، جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ دوا کھانے کے فوراً بعد نہ لیٹیں، اس سے دوا اثر نہیں کرتی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کریں، دانت 90 سال تک مضبوط رہیں گے۔ سوتے وقت اگر آپ کے منہ میں پانی آتا ہو تو جامن استعمال کریں۔ نیم کے پتے کھایا کرو، بدن پر دانے نہیں ہوں گے۔ پانی میں گلاب کا رنگ ملا کر پیو، چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ کلونجی کا تیل رات کے وقت ناک میں ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے فریج میں سے بھی بو آتی ہے تو ایک پیالی میں 2 چمچ میٹھا سوڈا ڈال کر کھلا چھوڑ دیں، اس سے کھانے کی چیزوں سے بھی مہک نہیں آئے گی۔ بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے چہرہ گول ہوتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ تربوز اور خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے بری طرح بدہضمی ہو سکتی ہے۔ ناریل کے پانی میں کپڑا بھگو کر سر پر رکھنے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو، چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ اور کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ مشکل وقت میں اگر آپ باوضو حالت میں 11 بار درود شریف، 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیب پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ انار جسم کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھانا کھا کر سوتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر ٹیک کے بیٹھا کرو، کمر کے مسلز مضبوط ہو جائیں گے۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے 10 دانے انجیر کے کھانے چاہیے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر کوے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ پیاز کا رس گرم کر کے 5 سے 7 قطرے کان میں ڈالنا بے حد مفید ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چاٹ لیا کرے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں، یہ مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: پالک، ادرک اور شلجم۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سونف اور دودھ پی لیا کرو، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اور اس سے قبض نہیں ہوتی۔ بھنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بھنے ہوئے چنے، پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کا بار بار آنا اس مرض کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔
چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ قبض نجات کے لیے امرود کھائیں۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھتے ہیں یا کسی اچھی جگہ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔